نقل ہے کہ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کا پیر کون ہے؟ فرمایا کہ ایک بوڑھی عورت۔ پوچھا کس طرح؟ فرمایا ایک دن میں حالت وجد میں غلبہ شوق سے اپنے حال میں نہ تھا۔ اس وقت ایک عورت آئی اور آٹے کا ایک برتن میرے حوالے کر کے کہنے لگی کہ اس کو ذرا رکھ لینا۔ میں چونکہ اپنے حال میں نہ تھا، ایک شیر کو اشارہ کیا، وہ آیا تو برتن آٹے کا اس کی پشت پر رکھ دیا۔ اس کے بعد میں نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا کہ جب تم شہر میں پہنچو گی تو کیا کہو گی کہ میں نے کس کو دیکھا؟ اس نے کہا کہوں گی کہ ایک رعنا ظالم کو دیکھا۔ میں نے پوچھا کہ کس طرح؟ اس نے کہا کیا یہ شیر مکلف ہے؟ کیا یہ ظلم نہیں؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ اس نے کہا کہ جس کو خدا نے تکلیف نہیں دی تم اس کو تکلیف دیتے ہو، یہ ظلم نہیں تو کیا ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ پھر اس نے کہا کیا تو یہ چاہتا ہے کہ یہ شہر کے لوگ یہ سمجھے کہ یہ شیر تیرا فرما بردار ہے اور تو صاحب کرامات ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ تب میں نے توبہ کی، کیونکہ اس عورت کی یہ بات میرے پیر و مرشد بن گئی۔ اس کے بعد میں ایسا ہو گیا کہ جب کوئی علامت یا کرامت ظاہر ہوتی تو اس کی تصدیق خداوند کریم سے چاہتا، اور اس وقت ایک نور عبادت بخط سبز ظاہر ہوتی جس پہ لکھا ہوتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ چنانچہ انہی 5 گواہوں کے بعد پھر کسی اور شہادت کی مجھے ضرورت نہ رہتی۔ شیخ ابو احمد خضرو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو فرما رہا ہے کہ سب لوگ مجھ سے محبت کا طلب کرتے ہیں، لیکن بایزید مجھ کو ہی طلب کرتا ہے۔ ایک دفعہ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ ابو طرح بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس خدمت میں حاضر ہوئے۔ کھانے کے بعد شیخ کا ایک مرید بھی پاس تھا۔ شفیق بلخی رحمۃ اللہ نے کہا کہ آؤ تم بھی کھانا کھاؤ، مگر مرید نے انکار کیا اور